حضور فرماتے ہیں ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی اور وہ کردار کی بھلی نہیں تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، دل میں رحم پیدا ہوا، موزہ اتارا، پانی بھرا، کتے کو پلایا، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ اور بھائی کتے کو پانی پلانے والے جنت میں جائیں، آپ بھوکوں کو کھانا دو، برہنہ کو لباس دو، پیاسے کو پانی دو، جنت بھی ملے گی، اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں معذرت سے، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم نہیں دیتے، مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، آپ کے کراچی سے یار کو بندہ 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے ہاں آئے اور نظر انداز کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس دینے کے لیے نذرانہ نہیں، اس کو تسبیح دے کے مسجد کی نکر میں یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں بٹھا دیا جائے۔ بھائی جان وظائف کی کمی نہیں ہوتی، جب سالک راہ سلوک میں منازل طے کرتا ہے، ایک وظیفہ ختم ہوتا ہے دوسرا ملتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا ملتا ہے۔ وہ تو ایک ہفتہ پہلے بھی وظیفہ لے کے گیا تھا، وہ اچانک کسی نے دل دکھایا، وہ تو چاہتا تھا کہ کسی کے کندھے پہ سر رکھ کے 2 آنسو بہا لوں، وہ تو اتنا لمبا سفر کر کے اس لیے آیا تھا کہ کسی کو درد سنا لوں، کو درد کا مداوا بنے، لیکن نظر انداز اس لیے کیا گیا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ تو وظیفے میں مشغول ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خدام، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے گا جو باہر وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟